اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کربلا المقدسہ میں، اور اپنے جو نارمل ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں اس سے ذرا ہٹ کے اس وقت ہمارا پروگرام ہے، اور ہمارے ساتھ ایک زائرہ موجود ہیں جن کے ساتھ بیک ٹو بیک ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کے حرم کے اوپر شام میں معزز ہوئے. آپ کا تعلق الفٹ امامیہ مشن لندن سے ہے. ناصرہ بیگم ان کا نام ہے. ان سے ان کی زبانی پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ گئیں کا جانا بھی، جو انہوں نے مجھے بھی بتایا کہ وہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں تھا، اور اس کے بعد وہاں کیا ہوا ان کی زبانی سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. اپنی پوری جو جس طرح سے آپ گئیں، جس طرح سے آپ کی کیا فیلنگز تھیں، کس طرح سے آپ نے وہاں کیا محسوس کیا اور ہوا کیا، یہ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے. ایکچولی 2006 میں مجھے پہلا اسٹروک ہوا تھا، تو میں پورا سال تقریباً 5.5 مہینے میں ہاسپٹل میں رہی ہوں. پھر اس کے بعد جب گھر آئی ہوں اور پورا تقریباً سال جیسے گزرا، اور اس کے بعد جیسے محرم آیا تو میرے دل میں بہت تھا کہ مجھے بی بی کے حرم میں جانا ہے، شاید مجھے وہاں سے شفا مل جائے. میں نے اپنے بچوں سے کہا، بہت ان سے کہا. وہ کہتے تھے آپ کی طبیعت اس طرح کی نہیں ہے اور آپ وہ نہیں جا سکتی کسی طرح بھی. آپ کون آپ کی لک آفٹر کرے گا، حرم میں کون لے کے جائے گا، کیسے آپ وہاں سے ہوٹل آئیں گی، کس طرح ہوگا کس طرح. میں نے کہا نہیں، مجھے جانا ہے، ہو سکتا ہے میری بیوی مجھے شفا دے دے. اور وہاں سے بس اچانک میرا پروگرام بنا، اور اپنا وہاں سے جب ہم سیریا گئے ہیں، وہاں پہنچے ہیں، اور مجلس وغیرہ 1-2 سنتی رہی ہوں. میں گئی ہوں مجلسوں میں بھی، لیکن گئی ویل چیئر پہ. اس وقت میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی بالکل، نہ فریم کے ساتھ نہ ویسے. ویل چیئر پہ ٹوٹل میں ویل چیئر پہ ہی تھی. اچھا، جو اسٹوک ہو تو اس کا اثر کیسا تھا؟ مطلب پوری لیفٹ سائڈ میرا برین ہیمریج ہوا، اور لیفٹ سائڈ جو تھی وہ ٹوٹل ڈیڈ ہو گئی تھی. ٹوٹل ڈیڈ ہو گئی تھی. ٹوٹل ڈیڈ ہوا. ہاتھ میرا بند ہو گیا تھا ایسے، بالکل ہاتھ کھلتا نہیں تھا. اللہ اکبر. ہاتھ بند ہو گیا تھا. اور پھر وہاں سے اپنا جب چیلم کی رات آئی تو رش بہت تھا. میرے بچوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جائیے گا کیونکہ رش بہت ہے. تو آپ اچھا نہیں، تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں. مجھے بتایا بھی گیا کہ آپ کا یہاں سے جانا بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے، کہ اچانک جو جس طرح سے ہوا اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ مطلب جب انسان کی تڑپ ہوتی ہے اور پھر وہاں سے کنیکشن ہوتا ہے تو کس طرح سے بلایا جاتا ہے. مجھے بہت تڑپ تھی، میں بہت زیادہ بے چین تھی جانے کے لیے، کیونکہ میں ہر سال جاتی تھی سیریا، اور ہمیشہ بھائی جان کے ساتھ ہی جاتی تھی. تو اس سال بھی مجھے بہت زیادہ تڑپ تھی، لیکن میرے بچے میری طبیعت کو دیکھتے ہوئے اجازت نہیں دے رہے تھے. اور میرے میاں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھی نہیں اس طرح کی اس کنڈیشن میں تیرا جانا ٹھیک نہیں ہے. لیکن پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا تو اتنی ضد کر رہی ہے تو ہم آپ کو لے چلتے ہیں. وہ مجھے لے کے گئے، میرے میاں ساتھ تھے، میرا بیٹا ساتھ تھا. اور وہاں پہ ہم جب چیلم کی رات آئی ہے تو مجھے لے کے گئے چیلم، وہاں حرم تک میرا بیٹا مجھے لے کے گیا. اس کے بعد میری ایک فرینڈ ہے وہ میرے ساتھ تھیں، وہ مجھے لے کے گئی. اس کے ساتھ کچھ اور لیڈیز تھیں، وہ ہم سب لوگ لے گئے. بی بی کی زری ایسے سامنے، زری کے سامنے میری ویل چیئر رکھ دی. تقریباً کوئی 4-5 گھنٹے گزرے، کوئی 2-2:30 کا ٹائم ہوگا، صبح کا 2-2:30 کا ٹائم ہوگا، جس وقت ایک دم سے میرے اندر مجھے ایسے لگا جیسے میرے اندر کوئی ایک دم سے بجلی کڑکی آئی. ایسی ہوا اور میں اپنی ویل چیئر سے کھڑی ہو گئی، اور میری ویل چیئر کے ٹائر جو تھے وہ اتر گئے تھے اوپر سے، خود اتر گئے. ہاں جی. اور پھر وہ جب مجھے کھڑا دیکھا تو میری فرینڈ نے ایک دم سے شور مچایا کہ بھی اس کو کچھ ہوا ہے. تو میں ٹانگ، میری تھوڑی ٹانگ جو تھی وہ ہل رہی تھی، اس میں راشا تھا اور وہ ہل رہی تھی، تھوڑی ٹانگ ہل رہی تھی. اور پھر وہ مجھے وہاں سے اتنے لوگ ایک دم سے وہاں پہ جمع ہونے لگے تو مجھے نکال کے پھر باہر لے کے آئے. تو باہر جب لے کے آئے سین میں تو وہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، کوئی میرے اسکارف کو ادھر سے کھینچے، کوئی ادھر سے کھینچے، وہ سب لوگ کھینچ لے. لیکن مجھے بس اس وقت صرف رونے کے علاوہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. بس میں رو رہی تھی. پھر میری فرینڈ میرے میاں کو فون کیا، وہ ہوٹل میں تھے. پھر میرا بیٹا اور میرے میاں آئے اور آ کے انہوں نے پھر ویل چیئر کو ٹھیک کروایا. پھر مجھے ہوٹل لے کے گئے. پھر اگلے دن میں بالکل ہل نہیں تھی. تقریباً 1 سال سے میں ویل چیئر پہ ہی تھی. میں بغیر سہارے کے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، اور فریم کے بغیر بالکل کھڑا ہونا مشکل تھا. ایک قدم بھی اٹھانا میرے لیے بڑا مشکل تھا. لیکن جب اس رات کو میں کھڑی ہوئی ہوں تو فرسٹ ٹائم میں نے پورے 1 سال کے بعد 1-2 قدم اٹھائے ہیں.
उस वक्त अपना मेरे मियाँ ने कहा कि नहीं मुझे कदम उठा के दिखा कि तेरा कदम चल रहा है कि नहीं चल रहा। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं कि भी बहुत जल्दी मैं अपना पाँव नहीं हिला सकती थी, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता एक दफ़ा आगे एक दफ़ा पीछे, एक दफ़ा आगे एक दफ़ा पीछे किया। फिर उसके बाद थोड़ी देर वहाँ पे बैठे रहे। फिर ये लोग मुझे होटल में लेके आए। होटल में जब लेके आए तो मेरी पूरी बॉडी में लर्जा था, एक लर्जा था। मुझे उस वक्त की कैफियत मैं बयान नहीं कर सकती। अच्छा, यानी आपको ये चीज़ बाकायदा समझ में आ गई थी कि मौजूदा हो गया है? क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, तो मैं एकदम से खड़ी हो गई और एकदम से मैं रोने लग गई, चीखने लग गई। तो मेरी फ्रेंड्स को उन्होंने जब देखा कि मैं खड़ी हो गई हूँ तो फिर उन्होंने मुझे पकड़ के बिठाया, मैं फिर से खड़ी हो गई। 2 दफ़ा जब मैं खड़ी हुई तो फिर वो उनको पता चला कि ये अब खड़ी हो सकती है, इससे पहले मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। तो फिर वो मुझे बाहर लेके आए और फिर बहुत सारे लोग वहाँ पे बहुत रश इकट्ठा हो गया। तो फिर इन्होंने कहा कि जल्दी से यहाँ से निकालो क्योंकि लोग जो है ना वो फिर ज़्यादा टूट पड़ते हैं। तो फिर मुझे लेके होटल में गए और उसके बाद फिर ये था मैं आज गए, फिर उसके बाद व्हील चेयर पर ही जाती रही हूँ। लेकिन ये था कि होटल में फिर मैं थोड़ा कदम एक 2 कदम उठाती रही हूँ, एक 2 कदम उठाती रही हूँ। और फिर जब मैं वापस गई हूँ लंदन तो फ़ोन करके सबको बता दिया था हमने कि भी इस तरह मुझे शिफा मिली है, मेरी टांग जो खड़ी हो गई है, मैं अपने आप खड़ी हो सकती हूँ अब। तो फिर जब मैं व्हील चेयर लंदन वापस गई हूँ तो उस वक्त सब ने बस से मुझे उतारने की, मेरे बेटे आए हुए थे, उन्होंने मुझे उतारने की कोशिश की। मैंने कहा मैं खुद उतरूँगी, मुझे बीबी ने शिफा दी है तो मैं खुद उतरूँगी। लेकिन मैं समझती इसमें आपके ईमान की भी ज़रूरत, जितना आपका ईमान मजबूत होगा, आपका अकीदा मजबूत होगा, उतना आपको उससे वो एक मिलता है, ताकत मिलती है, एक रूह की ताकत जो है वो ये कि कनेक्शन सॉलिड होता है ना फिर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। एक आपकी बॉडी की ताकत होती है, एक आपकी रूह की ताकत होती है। बस ये कि मैं उसी ताकत की वजह से मुझे लगता है कि मैं कदम उठाना शुरू किया। और उसके बाद ये था कि भी घर आके फिर फिजियो वाले भी उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। फिजियो वाले नॉर्मली 6 वीक से ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन मुझे उन्होंने जब देखा कि मैं इम्प्रूव कर रही हूँ तो मुझे 3.5 माह 4 माह तक फिजियो वालों ने मेरी हेल्प की है। उससे भी मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे अल्लाह का, मौला का शुक्र, बीबी का शुक्र है कि उनकी नज़र इनायत मुझ पे हुई। और मैं पता नहीं, मैं बहुत गुनाहगार, इस काबिल नहीं थी, लेकिन उनकी मेहरबानी, उनका फैज़ है कि भी मेरे ऊपर उन्होंने एक तरह से एक नई ज़िंदगी दी ना, नई ज़िंदगी मुझे मिल गई। मैं बिल्कुल डिसेबल हो चुकी थी और मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है। मुझे नहीं पता कि इस लोगों का बिलीव क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरा उस दिन से बिलीव जो है ना वो 100% से भी ऊपर चला गया है। 100% लोग कभी सुनते थे कि कोई होता है इस तरह, किसी के साथ इस तरह का मौजज़ा होता है और वो अपना, कोई लोग मानते कोई लोग नहीं मानते। आज के ज़माने में आप किसी से बात करें तो वो कहते हैं पता नहीं शो ऑफ कर रहे हैं या क्या है। तो मैं किसी से जिक्र भी नहीं किया, ये तो भाईजान अपना बात कर देते हैं जब मैं काफ़िले में आती हूँ, अदरवाइज़ मैं खुद से किसी से नहीं कुछ कहती हूँ। तो ये तो आपके साथ पहली बार हुआ, दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी बार उसकी हाजत क्या पेश आई, क्या चीज़? दूसरी बार मुझे 2009 में फिर से स्ट्रोक हुआ। ये 2006 में हुआ। 6 में, हाँ जी, दूसरी दफ़ा 2009 में मुझे स्ट्रोक हुआ था। तो उस वक्त भी मेरी लेफ़्ट साइड ही टोटल डेड हो गई थी। तो उस वक्त भी मैं 5.5 माह हॉस्पिटल रही हूँ और 5.5 माह के बाद घर पे आई हूँ। तो मैं बड़ी बेचैन भी थी। तो ये इनका भाईजान का काफ़िला जो था वो सीरिया और करबला जाने के लिए तैयार था। तो मैं अपने बच्चों से यही कहती थी कि मुझे भेज दें, सीरिया जाना और करबला जाना। उस वक्त हम लोग 15 शाबान का हमारा प्रोग्राम था करबला में। तो उस वक्त फिर जब हम आए हैं तो मेरे हाथ की ये 3 उंगलियां तो खुल गई थी, लेकिन ये 2 उंगलियां बंद थी। हाँ जी, ये 2 उंगलियां नहीं खुलती थी। ये फिर भाईजान ने उस वक्त वो रोज़े को खाली करवाया था स्पेशल, और सिर्फ हमारा ग्रुप था उस वक्त जब हम गए हैं सीरिया में, सिर्फ हमारा ग्रुप अंदर गया था। पहले हम ऊपर गए, ऊपर से फिर नीचे आए, फिर जरी के पास आके। तो बस जब इंसान बीमार होता है और नाउमीद होता है तो फिर उसकी एक दिक्कत अपनी होती है। तो मैं जाली को पकड़ के तो रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी और दुआ मांग रही थी कि बीबी अगर आपने मुझ पे किया है तो अभी मुझ पे करम करें और मेरी हाथ की उंगलियां जो वो खुल जाए। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ जो थी उन्होंने मुझे बताया कि हमने देखा कि अभी आपकी उंगलियां खुल रही हैं ना, कि जाली जो थी, चूँकि मैं इतनी दिक्कत में थी, जाली पे उसको मैंने जाली को ऐसे पकड़ा हुआ था ऐसे। तो उन्होंने नोट किया कि मेरी उंगलियां जो ऐसे खुल रही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आंटी आपकी उंगलियां खुल रही हैं आपकी। और फिर मुझ पे और ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा तारी हो गई कि भी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि
آپ کو پتہ ہے کوئی ہم انسان فرشتے نہیں ہیں, گنہگار انسان ہیں, بہت گناہ ہوتی ہیں, غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ہم سے. لیکن جب انہوں نے مجھے کہا تو پھر میں بہت اس وقت برکت میں آئی. تو اس وقت پھر یہ تھا کہ سیکنڈ ٹائم میری یہ 2 انگلیاں جو تھی نا, اب ماشاءاللہ یہ کہ ہوتے جب میں تھوڑا سا سٹریس میں ہوتی ہوں تو پھر ہاتھ تھوڑا بند ہوتا ہے, لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انگلیاں میری کھل جاتی ہیں, کھل جاتی ہیں. نہیں وہ الحمدللہ اس سے مجھے بہت پھر اس کے بعد ہم کربلا آئے, کربلا کی پوری زیارتیں کر کے پھر ہم واپس گئے. اور بچوں نے جب میرے دیکھا, ہاتھ دیکھا, تو پھر اپنا وہ بھی بہت خوش ہوئے. جس نے اس کیفیت میں دیکھا ہوگا اس کے لیے تو بالکل سرپرائزنگ ہوگا. مطلب میں نہیں جانتا تھا, میں نے تو آپ کو چلتے ہوئے دیکھا, تو میں تو نہیں کہہ سکتا کبھی آپ اس کنڈیشن سے گزری ہوں گی. میرا پاؤں بھی بالکل ٹیڑھا ہو گیا تھا. جب میں پہلا سٹروک ہوا ہے تو میرا پاؤں سیدھا نہیں تھا, ٹیڑھا ہو گیا تھا. لیکن جب میں کھڑی ہوئی ہوں تو اس وقت میرا پاؤں بھی تھوڑا سا سیدھا ہوا ہے. ابھی تک میرا پاؤں بالکل سیدھا نہیں رہتا. جب میں انہوں نے بینڈیج وغیرہ کی بھی تھی جب پہلی نہیں بینڈیج وغیرہ کوئی نہیں تھی میرے اوپر. بینڈیج وغیرہ نہیں تھی, بس اپنا یہ کہ چونکہ ڈیڈ تھی تو میں ایسے ہی ہاتھ میرا بالکل ایسے ہی رہتا تھا, بالکل سیدھا نہیں ہوتا تھا, نہ میں ہلا سکتی تھی اپنے آپ. لیکن جب میں کھڑی ہوئی ہوں تو اس وقت کے بعد پھر مجھے فیل ہوا کہ میری بازو میں تھوڑی جیسے طاقت آ رہی ہے, جیسے میں اس کو اپنے آپ سے موو کر سکتی ہوں. تو میں نے آہستہ آہستہ موو کیا. پھر اپنا کچھ میری ول پاور کہیں, کچھ بی بی کا کرم کہیں, اور کچھ میرے بچوں کی, انہوں نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا. اور پھر وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو کربلا جانا تو آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے. بس یہ کہ یہ میرے لیے یہ ایک بات تھی کہ بھی مجھے جب ذرا سی بھی پریشان ہوتی, وہ کہتے اگر کربلا جانا ہے تو اپنے آپ کو کھڑا کر, اپنے آپ کو کھڑا کر لو, ہم آپ کو کربلا بھیج دیں گے. الحمدللہ اس وقت سے لے کے اب تک میرے مولا کا کرم ہے کہ میں ہر سال کربلا آ رہی ہوں. ہر سال کبھی ویل چیئر ساتھ ہوتی ہے, کبھی نہیں. اب میں 4-5 سال سے ویل چیئر نہیں لے کے آ رہی, بس اپنا فریم لے کے آتی ہوں, اور ہر سال فریم کے ساتھ ہی جاتی ہوں. اور حرم کے اندر بھی اکیلی چلی جاتی تھی, اکیلے. لیکن اب یہ 2 سال سے بھائی جان بیوی جو ہیں ان کی مدد سے میں ان کا ہاتھ پکڑ کے جاتی ہوں. ان کا ہاتھ پکڑ کے چلنے پھرنے میں کوئی دقت نہیں ہے؟ ہوتی ہے کبھی کبھی, ابھی ہو جاتی ہے تکلیف مجھے چلنے پھرنے میں. لیکن جس طرح کہتے ہیں کہ بالکل آپ چل نہیں سکتے, پیرالائز تھی, الحمدللہ وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے. بس ڈاکٹر کہتا ہے کہ اسٹریس سے بچی رہیں گی تو یہ انشاءاللہ ٹھیک رہیں گی آپ کو, اور اتنی زیادہ نہیں ہوگی. لیکن بس میرا یہ کہ میرا ایمان ہے کہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ جو ہستیاں ہیں, یہ وہ طبیب ہیں جن کے پاس ہر مرض کا علاج ہے. ہم لوگ کتنے نا امید ہوں, کچھ ہوں, لیکن جب اس در پہ آتے ہیں تو ایک امید ہمارے اندر اللہ کی طرف سے بھی آ جاتی ہے, اور ایک آپ کی محبت ہے. میں بی بی زینب سے بہت زیادہ انسپائر ہوں, مولا عباس سے اور بی بی زینب سے بہت زیادہ انسپائر ہوں. تو مجھے لگتا تھا کہ میں جب بی بی کے پاس جاؤں گی تو میری بی بی مجھے اپنی رحمت کی نظر کریں گی, اور وہی انہوں نے کیا. کسی کو یقین نہیں تھا کہ بھی میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. لیکن الحمدللہ جب میں نے اپنے بچوں کو چل کے دکھایا تو وہ بڑے خوش بھی ہوئے اور حیران بھی تھے کہ بھی آپ کی لگن ٹھیک تھی, سچی تھی کہ آپ جانا چاہتی تھی, اور بی بی نے آپ کو صحت دے کے, شفا دے کے بھیجا ہے. الحمدللہ میں اتنا لوگوں سے بیان نہیں کرتی, بھائی جان بیان کرتے ہیں جب ہم قافلے کے ساتھ آتے ہیں. لیکن میں کیونکہ بعض لوگوں کو بلیو نہیں ہے, وہ یہ سمجھتے کہ شاید ہم شو آف کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح. آپ کے پاس پوری ہسٹری تو NHS کے پاس ہوگی نا, مطلب اس میں کوئی وہ ہے ہی نہیں, پورا میڈیکل ریکارڈ ہے آپ کے پاس. اب بھی سوچتی ہوں تو میری باڈی جو ہے وہ اس میں شیورنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ بھی اس وقت کس طرح کیا وہ کیا عالم تھا میرے اوپر, اور میری اس وقت کیفیت کیا تھی. اب آپ کو سوچنا نہیں چاہیے, اب تو وہ ماضی ہو گیا, اب اس کے اوپر نہیں. لیکن وہ ماضی ہے, شہزادی کا کرم ہو گیا نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شہزادی کا کرم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اس قابل نہیں تھی, لیکن ان کا کرم ہے مجھ پہ کہ انہوں نے مجھے شفا عطا فرمائی, اور میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں. آج الحمدللہ میں ہوٹل میں بغیر فریم کے چل پھر سکتی ہوں, اوپر نیچے آ جا سکتی ہوں. کوئی عام بندہ دیکھنے والا مجھے یہ نہیں سمجھ سکتا کہ مجھے 3 سٹروک ہو چکے ہیں اور 3 دفعہ میری لیفٹ سائڈ ڈیڈ ہو چکی ہے نا. لیکن الحمدللہ مولا کا کرم ہے, ان کی منظوری, ان کی نظر عنایت ہے, ادروائز میں اس قابل نہیں ہوں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے زندہ معجزہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا بیان کیا. کیونکہ ہاشمی جو تھے انہوں نے مجھے اپنا, جب وہ بھائی جان کے گھر آئے تھے تو پھر بلایا بھی تھا اسپیشل کہ میں پھر سے ملنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, میری بیوی کا شکر ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں پہ معجزے نہیں ہوتے, یہ ان کی خام خیالی ہے.
اگر ہم سچے دل سے اپنی پوری عقیدت کے ساتھ اپنا پورا ایمان جو نا وہ رکھ کے آئے، یہاں سے ہر چیز ملتی ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہاں سے نا امید جائے یا نا امید ہو کے جائے. یہاں سے ہر چیز ملتی ہے، بس یہ کہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہے، ہمیں سلیقہ نہیں ہے مانگنے کا. وہ تو کریم ہے، وہ پھر بھی دے دیتے ہیں. وہ کریم ہے، وہ کریم ابن کریم ہے، وہ نیتوں کے حال جانتے. بس میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ نیت ہم اپنی زبان سے وہ الفاظ بیان بھی نہیں کر سکتے جو ہمارے اندر ہماری میں ہوتے تھے، لیکن وہ چونکہ جانتے ہیں تو وہ اپنا اس نیتوں کی مراد ملتی ہے انسان کو. اور مجھے تو ملی ہے، مجھے ایک دفعہ نہیں، مجھے 2 دفعہ ملی ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے پروردگار کا. کیونکہ میں نے 1-2 دفعہ کسی سے بات کی ہے تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ جی یہ بس ایسی اپنے پاس سے بات کر رہی ہیں. حالانکہ ان کو نظر آ سب کو پتہ تھا کہ میری کیا کنڈیشن ہے، میری کیا کیفیت ہے، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ بات کرنے والے بات کر دیتے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں میرا ایمان اپنا میرے ساتھ ہے، ان کا ایمان ان کے ساتھ. ان کو نہیں کچھ ملتا ہوگا، مجھے بہت کچھ اس در سے بہت کچھ ملا ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتی، میری توقع سے بہت زیادہ میرے مولا نے، میری بیوی نے مجھے نوازا ہے نا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. انتہائی مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک زندہ اور جاوید معجزہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا، کیونکہ ہم اس وقت شہزادی کے بھائی کے در پہ موجود ہیں، اور بھائی بھی 2 بھائی ہیں. اس میں ایک بھائی اور ہمیشہ مولا عباس نے بالکل کبھی کوئی حاجت رد نہیں کی، جو ان سے دعا مانگا ہے وہ انہوں نے دیا ہے ہمیشہ. اچھا، میں ایک ریکویسٹ کروں گا آپ سے، کیونکہ بالکل پروگرام ختم ہو رہا ہے اور آپ کے اوپر خصوصی ان کا کرم ہوا، الطاف ہوا. الحمدللہ. جو مومنین نہیں آ سکے، بعض پیرالائز ہیں، بعض کو میں بھی جانتا ہوں، اور بعض ہو سکتا ہے کہ اس میں امید ہو، بعض مایوس ہو گئے ہوں، کیونکہ معذوری چیز ایسی ہوتی ہے. ان کے لیے ایک دعا کر دیں. یہ وقت بہت مشکل ہے، دعا اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ کیفیت جس کے اوپر گزرتی ہے نا بس وہی جانتا ہے کہ بھی وہ اپنی مرضی سے نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے. لیکن جب اپنا کرم ہو جاتا ہے تو پھر اپنا لگتا ہے جیسے وہ وقت کبھی آیا ہی نہیں تھا. ان کے لیے تھوڑی سی دعا کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح ما في السماوات وهو العزيز الحكيم. اے میرے پروردگار، اے میرے ارحم الراحمین، اے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ذوالجلال والاکرام. تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیری جلالت کا واسطہ، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تجھے تیرے غیاث المستغیثین ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے سریع الرضا ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ. میرے پروردگار، بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے اس وقت ہمارے جتنے ملنے والے بیمار ہیں، جہاں جہاں جو بیمار ہے، بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے میں ان کے اوپر اپنی کرم نوازی فرمائے اور ان کو عاملانہ عاجلانہ صحت کے ساتھ نواز دے. میرا پروردگار، جتنے بچے بے روزگار ہیں ان کے لیے رزق تجھے تیرے یا رازق اور رزقنی ہونے کا واسطہ میرے پروردگار ان کے لیے بہتر سے بہتر رزق کے وسائل پیدا کر. جو بچے بے اولاد ہیں میرے پروردگار شہزادہ علی اصغر کی معصومیت کے صدقے میں انہیں نیک اور صالح فرزند عطا فرما. اور میرے پروردگار ہمیں نیک اور صالح عمل جلانے کی توفیق عطا فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، اور ہمیں اس درد سے امیدیں وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جس طرح میری مرادیں پوری ہوئی ہیں میرے پروردگار کل عالم کی، اسی طرح تمام آرزویں، تمام مرادیں پوری ہوں. اللہم ربنا تقبل انک انت السمیع الدعاء. یا اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت شکر گزار ہیں آپ کی ایک مرتبہ پھر. جی ناظرین، آپ کے سامنے ایک زندہ جاوید معجزہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا پیش کیا گیا. اس وقت ہم موجود ہیں کربلا المقدسہ میں. مولا حسین کا ذکر ہو، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ کا ذکر نہ ہو، شہزادی کا ذکر ہو، مولا ابوالفضل عباس کا ذکر ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یقیناً آپ نے تمام کربلا سے کوفے اور شام تک کی صحبتیں برداشت کی، اور اس وقت آپ کا دروازہ مرجع خلائق شام کے اندر جو وہاں جاتا ہے اس کے لیے ایک عام فیض ہے. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.